بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو اور لی لیے، کلی ہر، ولی کلی اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولی منہ پھیرتا ہے، ہاں اسی کی طرف، فا پس، فاستبقو پس تم سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینا جہاں، ما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً اکٹھا کر کے، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ اپنا منہ پھیرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، جس میں اللہ رب العزت اسی قبلے کے موضوع پہ مزید ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، اور مزید 5 آیات ہم ایسی پڑھیں گے جس میں اسی کی وضاحت اور اسی کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی ترغیب، آخرت کی تیاری وغیرہ کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اب دیکھیں یہ ٹاپک بہت زیادہ، ابھی جس طرح ہم مسلسل اس کو پڑھے جا رہے ہیں، اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا ہوگا، جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو واپس اپنے قبلہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف کیا، تو اس ٹائم یہ موضوع بن گیا، یعنی کہ ہر ایک کی بات ہوئی، کیوں کیا، کیسے کیا، اچھا صحابہ کے واپس دلائل جواب، آیت آ گئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اب قبلہ جو ہے نا ہمارا وہی تھا، اصل میں وہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ تو ظاہر ہے مسلسل اسی کو یعنی کہ ٹاپک بنا لیا گیا ہوگا۔ جیسے آج اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سارے اسی موضوع پہ جو ہے نا ہر بندہ اسی کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صحابہ مسلمان یہ کرو کہ فاستبقوا الخیرات، اصل مقصد کعبہ نہیں ہے، اصل مقصد قبلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک نے بار بار آ رہا ہے کہ وہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ اس کی طرف منہ کر کے سب ایک ہی وقت میں نماز پڑھو گے، تو یعنی کہ ایک جہدی کی ایک صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور تو باقی یہ ہے کہ ہر ایک کا وجہت ایک قبلہ ہے، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف مولی ہے، وہ منہ پھیرتا ہے۔ اس کے بہت سارے میننگ ہے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا قبلہ بنایا ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک قبلہ تھا بیت المقدس، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو خانہ کعبہ ہے، تو اور مختلف دور میں مختلف قبلے رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہوگا، لیکن اس دور کے اندر یہی 2 قبلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یہ تو ہوا، لیکن اس کے علاوہ قبلے سے مراد بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ یہ جملہ جو محاورہ مشہور ہے جس میں کہا جاتا ہے جب اگر کوئی بندہ سب کی مختلف رائے ہو تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بولتے ہیں ہر ایک نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، یعنی ہر ایک اپنی بات سوچتا ہے اور اپنے مطابق چلتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اس کی اپنی کوئی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کہا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ خیرات نیکیاں، اب نیکی جو ہے نا، جو دین ہے نا، وہ اگر ہم کوئی کم بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہمیں اخلاص سے بھی کر رہے ہوں گے سب کچھ، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کام اس کی ہماری شریعت میں کیا نوعیت ہے، کیا کس قدر اہمیت ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے نہیں دیا، یا وہ کس درجے میں ہے۔ ہمیں ہر نیکی کو کرتے ہوئے بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ہم لوگ نئی چیز ایسی خود سے پاس سے گڑ کے لوگوں کو پریشانی اور مشکل میں نہ ڈال دیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کے لیے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اور صحابہ کرام کی اجماع میں، اور اس میں سب میں جو اجماع امت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کی ہیں، اس کے علاوہ اسی کے مطابق ہمیں جو وہ نیکیاں کرنی ہوں گی۔ تو لیکن ہر ایک بندے کی ایک سوچ الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں اور ترجیحات الگ ہوتی ہیں، ہر بندے کی ترجیح ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم لوگوں کی ترجیح کیا ہے۔ اب کسی کی ترجیح جو جسے کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک،
تو یہ نہیں کہ عالم جو ہے صحیح عالم ہے وہ مسجد تک ہی جائے گا، اس کو تو تنزیہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص اللہ والا ہوگا، جس کا دل اللہ سے لگ جائے گا، جو اللہ کے قرب چاہتا ہوگا، جو آخرت میں سکون چاہتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ترجیح رب العزت کی رضا کو بنا دے گا۔ بس سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں، ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی پسند ہے ناپسند ہے، لیکن ہم نے یہاں پر اس آیت سے کیا سبق لینا ہے کہ ہم نے اپنی پسند رب کریم کی پسند کو بنانا ہے۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا مجھے پسند ہے، لیکن تو ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ تجھے ہم پسند آ جائیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا چینج کرنا ہے، جو باتیں ہمیں پتہ ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے آج تک کی زندگی میں، جتنا علم آیا ہے اس کے مطابق اگر جو چیز ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے رب کی پسند ہے، پتہ چل جاتی ہے، چھوٹی بچیاں ہوں، بڑی ہوں، بہت نیک ہوں، کم نیک ہوں، مدرسے میں پڑھی ہوں، دوسری، ہر ایک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب کی پسند کیا ہے۔ ہم لوگ بڑا بحث کرتے ہیں، بڑے دلائی بھی، اچھا اللہ اتنا سخت ہے، دین اتنا مشکل ہے، یہ چیز ہمیں منع کیوں کر رہے ہیں، یہ چیز ایسے، لیکن جو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ رب کریم کیا چاہتا ہے، اس مسئلے میں کپڑے پہننے کا مسئلہ ہو، پردہ کرنے کا مسئلہ ہو، دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، نماز وقت پہ پڑھنے کی بات ہو، نماز پڑھنے کی بات ہو، تلاوت کرنے کی بات ہو، قرآن کو سیکھنے کی بات ہو، وقت دینے کی بات ہو، ذکر، کوئی کسی قسم کی نیکی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ رب، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ایک بچہ بھی کوئی کہے کہ چوری کرے، کوئی مذاق میں کوئی ایسی بات کرے تو بچہ بھی بول اٹھتا ہے کہ اچھا چوری گناہ ہے، چوری غلط ہوتی ہے، چوری نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں اچھے برے کا پتہ، اتنا شعور ہمارے رب نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ترجیح رب کریم کی رضا کو بنانا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا قبلہ، تو ہم نے اپنا قبلہ کس کو بنانا ہے؟ وہ تو خانہ کعبہ ہے، لیکن جو اپنے خواہشات ترجیحات کا قبلہ رب کی رضا بنانی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرمانے تم نیکیوں میں آگے بڑھو، قبلہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں کرو، وہ بن گیا تمہارا قبلہ، وہ ہے ان کا، وہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ، پہلے ان کا قبلہ تھا سب کچھ، لیکن اب تم کیا کرو؟ تم نیکیوں میں، خیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ نیکی خیر وہ کام جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم لوگ بظاہر دکھنے میں ہم لوگ بہت نیک ہیں، لیکن اندر ہمارے اخلاص نہیں ہے، بہت دعائیں عبادات سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کام کا نہیں ہوگا۔ اگر بہت نیکیاں ہمیں سے بظاہر جو ہے نا برے ہیں سب کچھ، لیکن یہ کہ عمل ہمارا جو جیسے بھی برالعمر ہے، عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ کہہ رہے ہیں نیکیاں اس لیے زیادہ کرو، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو خیرات جلدی پڑھنا چاہیے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ ہر نماز ہر وقت جلدی پڑھیں، عشاء کی نماز جو ہے وہ آرام سے پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح ظہر کی نماز جون جولائی میں تھوڑی لیٹ کر سکتے ہیں، یہ 4 بجے تک نہیں کر سکتے، تھوڑا سا اس کو یعنی کہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ آرام سے جو ہوتا ہے نا وہ اذانیں ہو جاتی ہیں، اسی حساب سے اذان کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے میری پیاری بہنوں نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری، اور پھر نیکیاں، کوئی بھی نیکی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات سوچتا ہے کہ میں نیکی کروں، تو جب اس کے ذہن میں وہ آئیڈیا آئے نا، اسی ٹائم وہ نیکی کر لے، مثلاً کہ صدقہ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، اسی ٹائم وہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز کیا ہوگا کہ وہ بعد میں نہیں ہمت پڑے گی۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں آدمی کی اور نیکی کے درمیان میں آڑ بڑھ جاتا ہوں، پھر ہم کوئی ایسا گناہ کر لیتے ہیں کہ وہ نیکی کی توفیق ہم سے چھین جاتی ہے۔ سو جب نیکی کا خیال ہے تو فاستبقوا، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو نیکیاں کرنے میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ چیز جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، کسی کونے میں، قبر میں اربوں سال تمہیں ہوگے پڑے ہوئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، کسی دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤ، بڑے بڑے ابھی دنیا میں کوئی چیز کیسے زمین دوز جو وہ بنائے جاتے ہیں، تہ خانے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، چھپنے کی کیسی کسی جگہ بنائی جاتی ہیں، اگر کوئی ایسا بڑا مجرم وغیرہ ہو تو ایسی ایسی جگہوں میں چھپ جاتا ہے، پوری دنیا اس کو ڈھونڈنے میں لگے تو نہیں ملتا۔ لیکن ہم جو انسان ہے نا، جب رب ہمیں جمع کرنا چاہے گا نا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس کونے میں ہوں گے، رب کریم ہمیں لے کے آ جائے گا، جميعا سب کو لے کے آ جائے گا، سب کو وہاں پہ جمع کر لے گا۔ اس لیے ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جب ہم سب کو جمع کر کے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے، اور ہماری محنت پہ، اگر ہم نے اپنے دین پہ، اپنے قرآن پہ، اپنی نماز کو بہتر کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، اور وہ محنت قبول بھی کر لی اللہ نے، قبولیت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے نا، ہم لوگ بظاہر بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، کوئی طریقہ ایسا کہ اللہ پاک نہ قبول کرے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب
रब्बुल इज़्ज़त कदीर है, कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। चाहे तो हमारी छोटी सी नेकी को पहाड़ बना दे, और चाहे तो हमारे कोई नीयत सही ना हो, कोई वजह होगी, वजह के बगैर अल्लाह ताला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। कोई ऐसी अखलास ना हो, कोई तरीका ऐसा हुआ, कोई ऐसी हमसे गलती हो गई कि उसकी वजह से वो हमारी बड़ी सी बड़ी नेकी भी कबूल नहीं हुई, तो अल्लाह ताला कादिर है हमें जमा करने पे, कादिर है कि हम लोगों को हर एक किसी को नेक बनाए, कोई नेक बने, कोई हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह पाक हर काम कर सकता है। सो हमें इस बहस में पढ़ना, और यहाँ से एक और बात पता चली कि हमें किसी भी चीज़ की बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फस्तबिकुल खैरात, हमें नेकियों में कोशिश करनी चाहिए। बहसें, फिर वो ये नहीं। हमें रब को फस्तबिकु हमारे लिए अल्लाह पाक ने को इस आयत में ये सबक दे दिया है कि तुम नेकियों में आगे बढ़ो। नेकी जो लफ्ज़ है ना, वो हमें पता चल गया, नमाज में है, रोज़े में है, हज में है, ज़कात में है, उम्रे में है, सदका खैरात में है, दूसरों का ख्याल रखने में है, दूसरे की दिलजोई में करने की है, बीमार पुरसी करने में है, इयादत पुरसी करने में है, दूसरों को वक़्त देने में है, अच्छे अखलाक में है, फ़लाह में है, और हर चीज़ में तो हमें नेकी, गुनाह छोड़ने में है, गुनाह छोड़ने के अंदर सारे गुनाह दुनिया के आगे, तो हमने नेकियों में आगे बढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उस दिन, जिस दिन सबको अल्लाह पाक इकट्ठा कराएंगे, मैदान हशर में अपने सामने लेके आएंगे, एक एक बात के बारे में पूछेंगे, एक एक सवाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस दिन की सही तैयारी करने की, और जो तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।